محترم ناظرین، فرعون کو دفن نہیں کیا گیا تو اس کو عذاب کس طرح ہو رہا ہے؟ کیا مصر کے میوزیم میں موجود لاش فرعون کی ہے؟ کیا عذاب قبر کے لیے مردے کو دفنانا ضروری ہے؟ آئیے ان سب کے بارے میں کیا جواب ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں سماعت کرتے ہیں۔ سوال: فرعون کو کس طرح عذاب ہو رہا ہے جبکہ دنیا میں ہے، دفن نہیں کیا گیا ہے، حالانکہ مردے کو تو دفنانے کے بعد عذاب ہوتا ہے؟ الجواب: مذکورہ سوال کے جواب سے پہلے بطور تمہید چند باتوں کا جاننا ضروری ہے۔ نمبر 1، قبر کا ثواب و عذاب قرآن مجید کی متعدد آیات اور احادیث نبویہ سے ثابت۔ اس سلسلے میں اتنی حدیثیں وارد ہوئی ہے کہ بعض محدثین نے ان کو معنن و متواتر قرار دیا ہے، اور اہل اسلام کا شروع دور سے یہ متفقہ عقیدہ چلا آ رہا ہے کہ قبر میں نیکوکاروں کو ثواب اور بدکاروں کو عذاب ہوتا ہے۔ اس پر اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے، اور عقیدہ در حقیقت عقیدہ آخرت کا تکملہ و تتمہ ہے، جو اسلام کا بنیادی اور اساسی عقیدہ ہے۔ نمبر 2، انسان کے مرنے کے بعد اس کا تعلق اس ظاہری اور دنیاوی عالم سے نہیں رہتا، بلکہ اس کا تعلق ایک عالم سے ہوتا ہے جس کو عالم برزخ اور عرف عام میں عالم قبر کہتے ہیں۔ قبر سے مراد صرف مٹی کا گڑھا نہیں، بلکہ انسان کا جسم مرنے کے بعد جہاں چلا جائے وہیں اس کی قبر ہے۔ اسی مناسبت سے عموماً عالم برزخ کے عذاب کو عذاب قبر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ الغرض، مردہ دنیا میں ہوتے ہوئے بھی دنیاوی عالم میں نہیں ہوتا، بلکہ اس دوسرے عالم میں ہوتا ہے، اور اس دوسرے عالم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ سے عام انسانوں سے مخفی رکھا، لہذا اس پر اچھا یا برا جو کچھ گزرتا ہے اس کا اس دنیا میں مشاہدہ عام طور پر نہیں ہوتا، لیکن ہمارے نہ دیکھنے یا محسوس نہ کرنے سے لازم نہیں آتا کہ مردے کو تکلیف یا راحت محسوس نہیں ہو رہی، بلکہ اسے راحت اور تکلیف بھی محسوس ہوتی ہے، مگر یہ سب اللہ تعالیٰ نے اپنے سے مخفی رکھا، اللہ نے ہم سے مخفی رکھا ہے، تاکہ ایمان بالغیب باقی رہنے کی بدولت انسان اجر و ثواب کا مستحق بھی ہو اور اس کی آزمائش بھی۔ تقریب فہم کے لیے اس کی ایک مثال یہ دی جاتی ہے کہ انسان سوتا ہے اور عالم بیداری سے عالم نوم سونے کے عالم کو پہنچ جاتا ہے۔ اس دوسرے عالم میں وہ خواب کے اندر کبھی اچھی اور دل خوش کن باتیں اور کبھی اذیت ناک تکلیف دہ امور کا مشاہدہ کرتا ہے، اور اس عالم میں دوسرے سے سنتا ہے اور گفتگو کرتا ہے، کبھی دوڑتا ہے، مارتا ہے، کھاتا ہے، پیتا بھی ہے۔ اس سے بڑھ کر بعض اوقات خواب میں محسوس کی گئی جسمانی، مالی، روحانی تکلیف حقیقت میں لاحق ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات خواب میں حاصل ہونے والی راحت بیداری میں بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ حالانکہ ان سب کے باوجود اسی کے پاس بیٹھے ہوئے افراد کو جو عالم یا قضاء میں ہے، اس دوسرے عالم کی کوئی خبر نہیں ہوتی۔ اس مثال سے عالم برزخ اور عالم دنیا کا فرق ظاہر ہوتا ہے۔ نیز اس عالم کی بہت سی باتوں کے ہمارے مشاہدہ میں نہیں آنے کی بات قریب الفہم ہو جاتی ہے، ورنہ وہاں کے احوال کو اس دنیا میں رہتے ہوئے دیکھنا اور سمجھنا نہیں جا سکتا۔ نمبر 3، دنیا میں مردے کے جسم پر راحت یا عذاب کے آثار ان کے آنکھوں سے مشاہدہ نہیں کرنے کی بنا پر عذاب قبر کا انکار کرنا کسی طرح درست نہیں، کیونکہ انسان کا اپنی ظاہری آنکھوں سے کسی چیز کا نہ دیکھنا اس چیز کی نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اگرچہ جبرائیل کو نبی کریم کے پاس آتے ہوئے اور وحی لاتے ہوئے نہیں دیکھتے تھے، مگر یہ ایمان رکھتے تھے کہ نبی پر وحی نازل ہوتی ہے، اور یہی ایمان تمام امت بھی رکھتی ہے۔ حالانکہ بعد والوں نے نہ نبی کریم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی ہوئے دیکھا، لہذا اگر ہر چیز کو انسان اپنے ظاہری مشاہدے اور عقل پر موقوف کرے تو اسے لامحالہ ایمان ہی سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ اس لیے مسلمان کو اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ پر نظر رکھنی چاہیے، جو سبز درخت کے اندر آگ چھپانے پر قادر ہے، وہ اپنے بندوں کو اس طرح ثواب و عذاب دینے پر بھی قادر ہے جیسے دوسرے بندے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ سکے۔ نمبر 4، فرعون کے بارے میں قرآن مجید اور دیگر نصوص شرعیہ میں یہ راحت نہیں ہے کہ فرعون کی لاش کو قیامت تک کے لیے محفوظ رکھا جائے گا۔ ہاں، سورہ یونس میں یہ آیت موجود ہے، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، یعنی فرعون کو اللہ رب العزت نے مخاطب کر کے فرمایا، آج ہم نے تیرے بدن کو غرقابی سے نجات دیں گے تاکہ ان لوگوں کے لیے عبرت ہو جو تیرے بعد موجود ہیں۔ اور اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ فرعون کے غرق ہونے کی خبر جب حضرت موسیٰ علیہ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو دی تو وہ لوگ فرعون سے اتنے مرعوب تھے کہ انہوں نے اس بات کا انکار کیا اور کہا کہ فرعون کبھی بھی نہیں مر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی تصدیق کے لیے فرعون کی لاش کو دریا سے نکال کر ایک اونچے مقام پر ڈال دیا، جہاں سے سب نے اس کی لاش کو دیکھ لیا۔ پھر اس کے بعد فرعون کی لاش کیا ہوا
اس کی کوئی صراحت موجود نہیں۔ مصر کے میوزیم میں جو لاش رکھی ہوئی ہے اس کے بارے میں یقین سے نہیں کہا جا سکتا اسی فرعون کی لاش ہے جس کا حضرت موسیٰ علیہ نبینا سے مقابلہ ہوا تھا، کیونکہ اس دور میں مصر کے ہر بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا۔ لہذا صورت مسئلہ میں اولاً تو سائل کا جزم کے ساتھ یہ کہنا ہی درست نہیں ہے کہ فرعون کو دفن نہیں کیا گیا، کیونکہ اس کی صراحت کسی نصب میں موجود نہیں، اور قرآن مجید کی جس آیت سے عام طور پر لوگوں کو مغالطہ لگتا ہے اس آیت کی تفسیر و تحمید میں بیان کر دی گئی۔ نیز اگر مان بھی لیا جائے کہ فرعون کی لاش کو دفن نہیں کیا گیا بلکہ وہ زمین کے اوپر ہی کہیں موجود ہے، تب بھی سائل کا مفروضہ مردے کو قبر میں دفنانے کے بعد عذاب ہوتا ہے درست نہیں، کیونکہ یہ بات علماء امت کی تصریحات کے خلاف ہے۔ لہذا عقیدہ رکھنا چاہیے کہ فرعون کی لاش یا اس کے جسم کے اجزاء جہاں بھی ہو انہیں ان کے اعمال کے مطابق عذاب ہو رہا ہے۔